دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 50 سلطان الولد قونیہ جون 1246 عیسوی۔ بظاہر حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، شمس تبریز کہتے تھے۔ ہر کوئی ایک ہی رقص دیکھے گا مگر ہر کوئی اسے مختلف طور پر دیکھے گا، سو پریشانی کیسی؟ کچھ لوگوں کو وہ پسند آئے گا اور کچھ کو نہیں۔ تاہم سما کی شام میں نے شمس تبریز سے کہا کہ مجھے تشویش تھی کہ کوئی بھی نہ آئے گا۔ فکر مت کرو، انہوں نے زور دے کر کہا۔ شہر کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے ناپسند کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے والد کے بھی اب عقیدت مند نہ رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کا تجسس یہاں لے آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح سما کی شام میں نے کشادہ دالان کو لوگوں سے بھرا پایا۔ تاجر، آہنگر، بڑھئی، کسان، سنگ تراش، دوا فروش، کاریگر، منشی، کمہار، نانبائی، نوحگر، نجومی، چوہے پکڑنے والے، عطر فروش، سب وہاں موجود تھے۔ حتیٰ کہ شیخ یاسین بھی اپنی مریدوں کے ایک گروہ کے ہمراہ آئے۔ خواتین پچھلی جانب بیٹھی ہوئی تھیں۔ پہلی قطار میں ہمارے سلطان کیخسرو کو اپنے مشیروں کے ہمراہ بیٹھے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، یہ دیکھ کر کہ اتنی بارتبہ شخصیت میرے والد کی حامی تھی تو اس پر لوگوں کی زبانبندی ہو جائے گی۔ حاضرین کو دالان میں اپنی نشستیں سنبھالنے میں خاصا وقت لگا اور اس کے بعد بھی دالان کے اندر کا شور پوری طرح ختم نہ ہوا اور لوگوں کی چہم گوئیاں جاری رہیں۔ کسی ایسے شخص کے برابر بیٹھنے کی کوشش میں جو شمس تبریز کے بارے میں بدگوئی نہ کرے، میں مدہوش سلیمان کے برابر جا بیٹھا۔ اس سے شراب کی بو آ رہی تھی لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں اور اگرچہ اندر فضا اتنی گرم تھی کہ ہم اپنی اوڑھی چادریں اتار سکتے تھے، میرے دانت بجنے لگے۔ یہ رقص میرے والد کی مائل بزوال نیک نامی کے لیے اس قدر اہم تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ سب ٹھیک رہنے کے سوا کیا مانگوں، میری دعا بڑی مجہول سی تھی۔ کچھ دیر بعد آواز سنائی دی، پہلے کہیں دور اور پھر وہ قریب آتی گئی۔ وہ اس قدر دل فریب صدا تھی کہ سب سانس روک کر سننے لگے۔ یہ کس قسم کا ساز ہے؟ سلیمان نے ملی جلی مروبیت اور مسرت سے سرگوشی کی۔ اسے نے کہتے ہیں۔ میں نے بابا اور شمس تبریز کے مابین گفتگو یاد کرتے کہا، اور اس کی صدا محبوب کے لیے آہ بھرتے محب کی سی ہے۔
نئے کے قدرے دھیما ہونے پر میرے والد سامنے آئے. نپے تلے قدم بڑھاتے وہ سامنے آئے اور حاضرین کو سلام کیا. ان کے پیچھے 6 درویش نمودار ہوئے. وہ سب میرے والد کے شاگرد تھے. ان سب نے لمبے سفید چوغے پہن رکھے تھے. انہوں نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور دعا لینے میرے والد کے سامنے جھکے. پھر موسیقی شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے درویش گھومنے لگے. پہلے آہستہ اور پھر سانس روک دینے والی تیز رفتاری سے، جس پر ان کے چوغے کھل کر کنول کے پھول دکھائی دینے لگے. وہ قابل دید منظر تھا. میں فخر اور خوشی سے مسکرائے بغیر نہ رہ پایا. میں نے کنکھیوں سے حاضرین کا رد عمل دیکھنا چاہا. ناگوار ترین افواہ ساز بھی واضح پسندیدگی اور تحسین سے رقص دیکھ رہے تھے. تمام درویش گھومتے رہے، رقصاں رہے جیسے ابد تک. پھر موسیقی تیز ہوئی اور پردے کے پیچھے سے رباب کی آواز بھی نئے اور دمامہ کے ساتھ شامل ہوتی چلی گئی. تبھی تھا کہ شمس تبریز کسی سرکش صحرائی بگولے کی طرح نمودار ہوئے. باقی درویشوں کی نسبت گہرے رنگ کا لبادہ پہنے وہ بھی تیزی سے گھومنے لگے. ان کے ہاتھ آسمان کی طرف کھلے ہوئے تھے اور چہرہ اوپر کی جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے سورج کی جستجو میں سورج مکھی کا پھول. میں نے حاضرین میں سے کئی لوگوں کو مروب ہو کر گہری سانس بھرتے سنا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو شمس تبریز سے نفرت کرتے تھے جیسے اس لمحے کے اسیر ہو گئے. میں نے اپنے والد کی طرف نگاہ کی. جب شمس تبریز جذب کے عالم میں رقصاں تھے اور باقی مرید اپنے اپنے محور میں آہستگی سے محو گردش تھے، میرے والد شاہ بلوط کے کسی بوڑھے درخت کی مانند ساکت تھے، دانا اور طمانینت بھرے. ان کے ہونٹ مسلسل دعا میں ہل رہے تھے. آخر کار موسیقی مدھم ہوئی. یکایک تمام درویش تھم گئے. کنول کے ہر پھول نے اپنا منہ بند کر لیا. ہولے سے سر کو جھکاتے ہوئے میرے والد نے سب کے لیے دعائے برکت کی اور لمحے بھر کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم سب کامل ہم آہنگی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے. اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی. کوئی نہ جانتا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے. کسی نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہ دیکھا تھا. میرے والد کی آواز نے خاموشی کو چھید دیا. میرے دوستو، اسے سماع کہتے ہیں، رقص درویش. آج کے بعد ہر عمر کے درویش سماع کریں گے. آسمان کی جانب اشارہ کرتا ایک ہاتھ، دوسرا زمین کی طرف جھکا ہوا. محبت کا ہر ذرہ جو ہم خدا سے وصول کرتے ہیں، ہم اسے لوگوں میں بانٹنے کا عہد کرتے ہیں. حاضرین مسکرائے اور زیر لب ان سے اتفاق کیا. پورے دالان میں ایک گرم جوش اور دوستانہ سی ہلچل دوڑ گئی. میں یہ رد عمل دیکھ کر اس قدر جذباتی ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. آخر کار میرے والد اور شمس تبریز کو وہ احترام اور محبت ملنے کا آغاز ہو گیا تھا جس کے وہ یقیناً حقدار تھے. وہ شام اسی خوشگوار ماحول میں انجام کو پہنچ سکتی تھی اور میں اس بھروسے کے ساتھ خوش باش گھر واپس جا سکتا تھا کہ اب حالات بہتر ہو رہے تھے. اگر وہ سب رونما نہ ہوا ہوتا جو اس کے بعد ہوا، کچھ ایسا جس نے سب کچھ برباد کر دیا.